بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علی حبیبہ سیدنا محمد ووالدیہ وآلہ وسلم۔ حنیف قریشی کا ایک بیان سننے کو ملا، وہ ایک دفعہ پھر 26 دسمبر کے مناظرے سے راہ فرار اختیار کرنے کے لیے نئے عذر پیش کر رہا ہے اور طرح طرح سے جواز نکال رہا ہے۔ اس نے میری ایک پرانی پوڈ کاسٹ کا حوالہ دیا کہ جس میں ایک یوٹیوبر کے مطالبے پر ہم نے کہا تھا کہ جب مرزا منگول امام جلالی زیدہ شرفہ کو چیلنج کرے گا تو ہمارے قائد محترم ہر حال میں اس کے چیلنج کو قبول کریں گے۔ یہ بالکل ہماری سٹیٹمنٹ ہے اور آج بھی ہے۔ مسئلہ یہ تھا کہ ہمارے قائد نے خود مرزا منگول کو چیلنج کیا تھا کہ تم نے میرے شاگردوں کا سامنا کرنا ہے۔ آج سے میں اپنے شاگردوں کو دعوت دے رہا ہوں اور مرزا ملعون کو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اسے اپنے مسائل میں سے جس مسئلے پر سب سے زیادہ گھمنڈ ہے وہ ایک مسئلہ جس کو وہ کہتا ہے کہ صرف میں ہی سچا ہوں اور اہل سنت پر وہ حملہ کر رہا ہے، وہ لوڈ کر دے، اپلوڈ کرے۔ وہ ایک مسئلہ جس پر اسے سب سے زیادہ گھمنڈ ہے، اللہ کے فضل سے میرے سینکڑوں شاگرد اس کا محاسبہ کر کے دن دہاڑے اس کو تارے دکھا دیں گے انشاءاللہ۔ ہمارے قائد نے شاگردوں کا ہی نام لیا تھا۔ اس پر مرزا نے پھر رد عمل دیا تھا اور مناظرے سے راہ فرار اختیار کرتے ہوئے کہا تھا کہ صرف کلپ کے طور پر میں سامنا کرنے کے لیے تیار ہوں۔ یہ اس کی آڈیو موجود ہے۔ جلالی نے کہا تھا کہ تو ویڈیو چڑھا، ہم جواب دیں گے۔ ہم جواب دیں گے۔ جلالی نے نہیں کہا تھا ہم مناظرہ کریں گے۔ وہی بات ہے۔ ہاں تو مناظرے کی وہ بات ہی نہیں جلالی نے کی ہوئی ہے، یہ مناظرہ بیچ میں کو لے کے آ رہے ہیں۔ تو اس آڈیو کے بعد پھر کچھ یوٹیوبروں نے درمیان میں کوششیں کی کہ اس بات کو آگے بڑھایا جائے۔ ان میں یہ یوٹیوبر بھی ہمارے پاس آیا، اس نے ہمارا موقف لیا تو ہم نے کہا تھا کہ بالکل جلالی صاحب نے جو شاگردوں کا چیلنج دیا ہے، اگر مرزا منگول اعلان کرتا ہے مناظرے کا، کیونکہ یہ تو کلپوں سے باہر نہیں آ رہا، یہ تو کہتا ہے میں نے کلپ کھیلنا ہے، اور مرزا منگول خود کہتا ہے کہ میں مناظرہ کرنے کے لیے تیار ہوں، تو پھر کلپوں پر بات رہے گی کہ مناظرے تک جائے گی۔ اس وقت ہم نے کہا تھا کہ بالکل ہمارے امام جلالی زیدہ شرفہ ہر حال میں احقاق حق کے لیے، ابطال باطل کے لیے اس کے مناظرے کے چیلنج کو قبول کریں گے۔ یہاں تک تو بات بالکل درست ہے، باقی پھر اس کے لحاظ سے کس طرح سے بات ہونی تھی، ٹی او آرز کیا ہونے تھے، وہ تو سب کچھ یہ بات آگے بڑھتی تو پھر پتہ چلتا۔ ہمارے امام جلالی زیدہ شرفہ نے پہلے ہی کہا تھا کہ میرے شاگرد کریں گے، وہ چیلنج قبول کر کے بھی یہی اعلان کرتے کہ تمہارے جیسے کے لیے تو میرے شاگرد ہی کافی ہیں۔ اور پہلے میں بیان کر چکا ہوں مرزا منگول میں لاکھوں خرابیاں ہیں، وہ ایک بہت بڑے فتنے کے سرگراں ہے، لیکن خیر اپنے اصولوں پر ہم امید رکھتے کہ اس نے قائم رہنا تھا۔ اس کا جو کہنا تھا کہ بڑے سے لکھوا کر لائیں، ہمارے امام جلالی زیدہ شرفہ نے لکھ کر دینا تھا ہاسپٹل سے، اور امید تھی کہ مرزا منگول اب قائم رہے گا۔ خیر اس پر ہم کچھ کہہ تو نہیں سکتے، لیکن آج بھی چیلنج ہے کہ مرزا منگول آج بھی کہتا ہے، اور وہ جس طرح کہتا ہے کہ بڑا لکھ دے، بیان دے دے، اس کے مطابق میں بات کرنے کے لیے تیار ہوں۔ جب بڑا بیان دے دے کہ اس کی ہار جیت میری ہار جیت ہے، تو وہ تو کہتا ہے کہ میں اس طرح سے بات کروں گا۔ تو جناب مرزا منگول کا چیلنج اس انداز سے قبول کیا گیا تھا، پچھلا ریکارڈ بھی شاگردوں کے لحاظ سے، اور یہ جو سوال ہوا اس کے مطابق بھی امام جلالی زیدہ شرفہ کا بیان، اور آگے بھی جو بات بڑھنی تھی اس میں بھی یہی ملحوظ ہونا تھا کہ جناب جو اول دن سے کہا گیا کہ شاگرد بات کریں گے، تو امام جلالی زیدہ شرفہ نے لکھ کر دینا تھا، بیان مانگتے تو بیان بھی دینا تھا کہ ہم ہر حال میں اپنے موقف پر قائم ہیں کہ میرے شاگرد اس کو الٹا کریں گے اور ان کی فتح شکست کا مکمل طور پر ذمہ دار ہوں۔ تو یہ ہے اس پوڈ کاسٹ کی حقیقت۔ جہاں تک حنیف قریشی نے اس کو اپنے حق میں لیا، پہلے تو اس کی حقیقت واضح ہونے کے بعد اب یہ واضح ہو گیا
کہ امام جلالی زیدہ شرفہ ہسپتال سے چیلنج کو قبول تو کر لیتے، لیکن بات کس نے کرنی تھی وہ تو بھی مبہم ہے۔ تو یہاں تو مسئلہ حل ہے، یہاں تو خود امام جلالی زیدہ شرفہ نے ان کے مطالبے پر لکھ کر دیا ہوا ہے۔ جو کام مرزا نے مانگنا تھا، پھر ہونا تھا، پھر بات ہونی تھی، یہاں تک ان کے ساتھ تو یہ سارا کچھ پہلے ہی ہو چکا ہے۔ اور پھر اگلا فرق بڑا واضح ہے کہ ادھر تھا کہ وہ مطالبہ کریں اور امام جلالی زیدہ شرفہ قبول کریں، اب یہاں تو مسئلہ الگ ہے۔ ادھر تو مسئلہ یہ ہے کہ میں نے چیلنج کیا، حنیف قریشی نے کبھی چیلنج نہیں کیا۔ حنیف قریشی نے اسی وقت چیلنج کیا تھا جب قبلہ جلالی صاحب جیل میں تھے، اور پھر آن دی ریکارڈ ہے کہ ہمارے امام جلالی زیدہ شرفہ جب جیل سے باہر آئے تو کتنے مقامات پر انہوں نے کھلا چیلنج دیا کہ جناب آئیں بات کریں، لیکن اس وقت اس دڑے کا کوئی بندہ بھی بات کرنے کے لیے تیار نہیں تھا۔ تو جناب بہت بڑا فرق ہے، کہاں یہ کہ وہ چیلنج کرے اور امام جلالی زیدہ شرفہ قبول کریں، کہاں یہ کہ میں چیلنج کروں اور حنیف قریشی قبول کرے۔ اس فرق کو ملحوظ رکھیں۔ باقی جو اس دڑے کے ساتھ جو اصولی طور پر بات چیت کا دور جب شروع ہوا، باقاعدہ شروع بھی ہوا، یہ جو کہا گیا کہ جناب یہ بات چیت کرنے کے لیے کبھی تیار نہیں ہوتے، ان کی ساری ہسٹری ہی اس طرح کی ہلہ بازیوں سے بری ہوئی ہے، ہماری ہسٹری بری ہوئی ہے۔ افسوس کہ حنیف قریشی صاحب نے اتنا سری جھوٹ بولا، یہ ہلہ بازی، یہ گالی گلوچ، یہ سیدہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا کے نام مقدس کے نیچے یہ گانے اور گندے نقشے، یہ ہلے بازیاں کون کرتا رہا؟ یہ تاریخ اپنی درست کریں، یہ سب کچھ آپ کے اسٹیجوں سے ہوتا رہا۔ ہم ہر وقت بات کرنے کے لیے تیار رہے۔ ہم نے جب مذاکرات کا پہلا دور شروع کیا تو اس وقت جمیل صدیقی جو اسی تحریک کا ایک مناظر ہے، یہ تاریخ یاد رکھیں اور اپنی اپنی حیثیت کا تعین بھی سب ذہن میں رکھیں۔ مفتی جمیل صدیقی ہو، چمن زمان ہو، حنیف قریشی ہو، یہ سب اس تحریک جو عرفان شاہ نے انتشار پیدا کرنے کے لیے بنائی، اس تحریک کے نچلے درجے کے یہ مناظر ہیں۔ ان سے مناظروں کی بات چلی، یہ چونکہ بہت شور مچا رہے تھے جس وقت امام جلالی زیدہ شرفہ جیل میں تھے، تو اس وقت ہم ان سے مناظرے کرنے کے لیے تیار تھے۔ جمیل صدیقی نے بہت زیادہ شور مچایا، فقیر اس کی مسجد تک گیا، اس نے کہا کہ نہیں، امام جلالی سے لکھوا کر لائیں تو پھر میں مناظرہ کرنے کے لیے تیار ہوں، اور امام جلالی زیدہ شرفہ جیل میں تھے۔ تو اب ان کے مناظرین کا مطالبہ تھا مجھ سے کہ آپ لکھوا کر لائیں۔ امام جلالی زیدہ شرفہ جیل سے باہر آئے، یہ حقائق جب پیش کیے گئے تو فوراً اس درجے کے مناظرین کے مطالبے پر لکھ کر دے دیا گیا۔ تو جناب یہ تحریر بھی اچھی طرح پڑھ لیں، تحریر میں لکھا ہوا ہے کہ مطالبے کی بنیاد پر، کہ جب ان کی طرف سے مطالبہ کیا گیا تو لکھ کر دے دیا گیا۔ اب ہونا تو یہ چاہیے کہ جمیل صدیقی ہو وہ میرا سامنا کرتا، چمن زمان ہو میرا سامنا کرتا، لیکن دونوں کا پیچھا میں نے کیا۔ جمیل صدیقی تو مسجد چھوڑ کر ہمیشہ کے لیے بھاگ گیا، چمن زمان لودرا میں چھپ گیا، حنیف قریشی آج سامنے آیا ہے تو بھاگ رہا ہے۔ یہ کہاں کا اصول ہے؟ جب آپ کی طرف سے یہ چیلنج آیا تھا تو پھر آپ لوگ سامنا کیوں نہیں کر رہے تھے؟ جہاں تک بات امام جلالی زیدہ شرفہ کے ساتھ بات کرنے کی ہے تو اس پر ہم نے پہلے دن سے کہا کہ اگر خلوص نیت کے ساتھ اس سارے انتشار کو ختم کرنے کی نیت ہے تو پھر آپ کو عرفان شاہ کو میدان میں اتارنا ہوگا۔ عرفان شاہ ہی بات کرے گا، اس نے بھی تو بڑے بڑے چیلنج کیے ہوئے تھے، اور ہمارے امام جلالی زیدہ شرفہ نے اسی کے چیلنج کو قبول کیا ہوا تھا، اور پھر باقاعدہ بات چلی۔ اسی تحریک جو عرفان شاہ نے بنائی، اس تحریک کے پنجاب کے امیر جناب قبلہ پیر سید منور شاہ صاحب بخاری، انہوں نے چند حقائق کو تسلیم کیا اور ہمارے مرکز بھی تشریف لائے۔ ہم نے بڑا موسٹ ویلکم کیا۔ یہ ہے ہماری فراخ دلی، اگرچہ ان کی طرف سے بھی ہمیں بڑی بڑی گالیاں ملی ہوئی تھی، لیکن انتشار کی فضا کو ختم کرنے کے لیے ہم نے منور شاہ صاحب کی رائے کو قبول کیا۔ اور اس سے پہلے چونکہ یہ لکھا ہوا مجھے دیا گیا تھا لیکن بات آگے نہیں بڑھ رہی تھی، منور شاہ صاحب نے فیصلہ سنایا کہ عرفان شاہ کو بٹھانا میری ذمہ داری ہے،
قبلہ جلالی صاحب کی ذمہ داری لیں اور ان دونوں بڑوں کو بٹھایا جائے گا تو تب مسئلے حل ہوں گے. خدا گواہ ہے کہ ہم نے اس چیلنج کو قبول کیا. یہ ریکارڈ حاضر ہے. حضرت سید منور حسین شاہ صاحب بخاری حافظہ اللہ تعالی، آپ نے جو کلپ دیا کہ وہ میرا عرفان شاہ سے مناظرہ کرانا چاہتے ہیں کہ تم دونوں آمنے سامنے بیٹھو، میں اس معاملے کو کسی منطقی نتیجہ تک پہنچانے کے لیے آج آپ سے مخاطب ہوں، کیونکہ میں پہلے بھی اس سلسلہ میں اپنی خدمات پیش کر چکا ہوں. میں بس اتنی بات عرض کرنا چاہتا ہوں کہ دو شخصیات جن کے آج میں نام لے رہا ہوں، حضرت پیر سید محمد عرفان شاہ صاحب مشہدی اور حضرت علامہ ڈاکٹر محمد اشرف آصف جلالی، ان دونوں کی خدمت میں میری یہ منت اور ترلا ہے کہ آئیے میدان میں اب اس بات کو ہمیشہ کے لیے ختم کریں، دفن کرنے کے لیے، حق وعدے کرنے کے لیے. اور آپ کو میں اپنا آستانہ جس طرح کہ پہلے بھی پیش کیا دوبارہ پیش کر رہا ہوں. اب میری یہ ریکویسٹ ہے اور یہ گزارش ہے آپ لوگوں سے، جب تک آپ دونوں ڈائریکٹلی نہیں آئیں گے اس وقت تک مسئلہ حل نہیں ہوگا. انشاءاللہ باذن اللہ آپ مجھے ٹائم دیں، میں آپ کو 6 تاریخ تک انتظار آپ کا کروں گا. آپ سب کا آج فرسٹ ہے، پہلی ہے. 6 تاریخ تک آپ تشریف لائیں یا مجھے بتا دیں، اطلاع فرمائیں. تو میں لائیو ان کی دعوت پر مناظرے کے اس پیغام کو قبول کرتا ہوں. میں مناظرے کے لیے تیار ہوں، حالانکہ مجھے پتا ہے کہ اب وہ وقت رہا ہی نہیں کہ پردے پڑے ہوں اور مناظرے کے ذریعے سے مسئلہ ثابت کیا جائے. یہ تو جو بریلی شریف سے اب فتویٰ آیا ہے اس میں بھی میری حمایت میں انہوں نے لکھ کے کہا ہے جو اس کو توہین کہے، جو اشرف آصف جلالی نے کہا وہ بندہ خود رافضی ہے. لیکن میں پھر بھی مناظرے کے لیے تیار ہوں، کیونکہ اگر ہدایت اس سے کسی کو ملتی ہے. سید منور شاہ صاحب کا چونکہ 6 تک کی ڈیڈ لائن تھی اور ہم سیدوں کا ادب کرتے ہیں تو میں نے اپنی طرف سے اعلان کر دیا ہے. اب یہ آن دی ریکارڈ ہے کہ مقررہ تاریخ سے پہلے ہمارے امام جلالی عزیز اشرف کا بیان یوٹیوب پر آ چکا تھا، لیکن بھاگا تو عرفان شاہ بھاگا. یہ 12 مقامات پر چیلنج کرنے کی ویڈیوز موجود ہیں. ان کی الگ ایک ویڈیو تیار کر کے ہم اپلوڈ کریں گے تاکہ دنیا کو حقائق پتہ چل سکیں کہ جناب چیلنج کن کی طرف سے تھا اور بھاگا کون. آج حنیف کے قریشی صاحب کہتے ہیں کہ میں نے چیلنج کیا، میرا جواب نہیں آیا، 48 گھنٹے گزر گئے. امام جلالی عزیز اشرف کے چیلنج کو تو 3 سال گزر گئے. آپ بتائیں کہ بڑا بگوڑا کون بنتا ہے؟ تو 3 سال سے یہ چیلنجز مسلسل چل رہے ہیں اور کتنی دفعہ مذاکرات میں یہ بات شروع بھی ہوئی. بڑی راز کی باتیں ہیں، ہم جب بیٹھیں گے تو پھر یہ بات کھولیں گے. تو جب تک عرفان شاہ کو میدان میں نہیں لایا جاتا انتشار کا دروازہ بند نہیں ہوگا. یہ سب جانتے ہیں. یا تو کوئی عرفان شاہ کی گارنٹی دے دے، لیکن یہ واضح ہے کہ عرفان شاہ کی گارنٹی عرفان شاہ کے سوا کوئی بھی نہیں دے سکتا. منور شاہ صاحب بخاری بھی تو آئے تھے کہ میں عظمت آل و صحاب کی نمائندگی کرتے ہوئے عرفان شاہ کو لے کر آؤں گا، لیکن وہ گارنٹی نہیں دے سکے. جناب قمر زمان اعظمی صاحب برطانیہ سے، ان کا ہمارے دلوں میں بہت احترام ہے. انہوں نے بھی بڑی کوشش کی لیکن وہ بھی بالآخر مایوس ہو گئے کہ عرفان شاہ کی گارنٹی نہیں ہے، وہ کسی کی بھی ماننے کے لیے تیار نہیں. تو جناب اگر اس انتشار کا کوئی منطقی نتیجہ چاہتے ہیں پھر آپ کی بات کوئی ثمر آور نہیں ہوگی. اس سارے انتشار کی بنیاد رکھنے والا عرفان شاہ، اس کو میدان میں لانا ہوگا. آپ سارے حضرات مل کر اپنی تحریک کے جتنے عہدیداران ہیں سارے مل کر عرفان شاہ پر دباؤ ڈالیں کہ جناب عرفان شاہ صاحب سامنا کریں. آپ تو مناظر ہیں، آپ نے کون سے مناظرے نہیں کیے، اور ویسے بھی آپ کو اپنے آپ پر فخر بھی بڑا ہے. تو عرفان شاہ خود مناظرے کے لیے تیار ہو اور ہمارا کھلا چیلنج ہے اور ہم کھلے دل سے آج اہم ترین اعلان کرتے ہیں کہ آپ اس انتشار کو ہمیشہ کے لیے ختم کرنے کے لیے اور اہل سنت کے حقیقی بیانیہ کے احیاء کے لیے سارے مل کر عرفان شاہ کو تیار کریں.
इरफान शाह बिल्कुल सेहतमंद और चलता फिरता है, वो जहां भी है उस पर अखलाकी दबाव डालकर उससे बयान जारी करवाया जाए कि मैं इस सारी बहस का हतमी फैसला करने के लिए, मुनाजरा, मुबाहसा, इल्मी डिबेट करने के लिए तैयार हूं। जिस वक्त इरफान शाह का बयान आएगा उसके फौरी बाद ही हमारे इमाम जलाली अजीज अशरफ हू का बयान भी हॉस्पिटल से आ जाएगा। यह हमारी तरफ से खुला ऐलान है। तो आप सब जो हमें कह रहे थे कि जनाब सारे मिलकर जलाली साहब पर दबाव डालें, उलमा मशाइख को कह रहे थे, हम कहते हैं आप उलमा मशाइख को छोड़ें। आपने जो तहरीक बनाई, तहरीक आज़मत आलो असहाब, इसके सारे कारकुनान मिले और इरफान शाह पर इखलाकी दबाव डालें कि जनाब सारा इंतशार तो आपने पैदा किया, ये जगह जगह लोगों के सामने गालियों का बाजार गर्म तो आपने किया, लिहाजा आप सामना करने के लिए तैयार हो। जिस वक्त इरफान शाह मुनाजरा करने के लिए तैयार होगा तो हमारे इमाम जलाली अजीज अशरफ हू भी उससे मुनाजरा करने के लिए तैयार हो जाएंगे। 26 दिसंबर शाम 6 बजे तक का टाइम है। हम इंतजार करेंगे कि बड़ा वसी वक्त है आपके पास। आप इरफान शाह से 2 मिनट का क्लिप ले दें कि वो मुनाजरा करने के लिए तैयार है और हमारे इमाम जलाली अजीज अशरफ हू भी हॉस्पिटल से अपना बयान जारी करेंगे। और उसके बाद जैसे ही सेहत बहाल होगी और एक्टिविटीज शुरू हो जाएंगी, पहली फुर्सत में ही मरकज सिरात मुस्तकीम में मैदान मुनाजरा सजेगा और हक जो है वो खुलकर सामने आ जाएगा। तो ये हमारा हतमी बयानिया। बाकी हनीफ कुरैशी साहब ने जो बातें की उसके लिहाज से चंद हकायक को बयान करना जरूरी है कि हनीफ कुरैशी साहब, आप एक दफा हकीकत को जानकर बयान करते या अपने बयान में पूछ लेते कि मुझे बताया जाए कि डॉक्टर साहब किस हालत में हैं। आपने बगैर पूछे और बगैर हकीकत को जाने एक दफा फिर झूठ बोल दिया। किबला जी इमाम जलाली अजीज अशरफ हू इस वक्त भी हॉस्पिटल में ही है, वो घर में नहीं है। उनके इलाज का और इंतहाई निगहदाश्त का जो सिलसिला है वो चल रहा है। अल्लाह आलम कितने अरसे तक ही चलता है और आइंदा किन हालात का सामना करना पड़ता है। अल्लाह फजल फरमाए, हमारे इमाम जलाली अजीज अशरफ हू जल्द सेहत याब हो और अहले सुन्नत के नजरियात का तहफ़्फ़ुज़ हो। तो ये रिकॉर्ड की दुरुस्ती के लिए ये बात भी ज़हन नशीन रखें। बाकी चंद बातें इमोशनली ब्लैकमेलिंग के तौर पर भी करते रहे तो जनाब आप हमें कहते हैं कि हम खता ढूंढने वाले हैं। जनाब हकीकत तो ये है कि ये तो हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान था, वइज़ा हकम फज्तहद सुम्मा अख्तअ फलहु अज्रुन। ये फैसला तो सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम करके गए कि खता इज्तिहादी हो तो रब अजर अता फरमाता है। हमारी तो रातें गुजरती हैं सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान की सदाकत को तलाश करने के लिए कि हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान सच्चा है, खताए इज्तिहादी बाइस से अजर है। और आप लोगों की रातें गुजरती हैं सैयद आलम नूर मुजस्सम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान को जुटलाने के लिए कि खताए इज्तिहादी बाइस से अजर नहीं होती। आपके पालतू चमन जमान ने तो खुले लफ्जों में कह दिया। और हमारी रातें गुजरती हैं सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खत्म नबुव्वत पर पहरा देते हुए कि मासूम ही नबी होता है। और आपकी रातें किस काम में गुजरती हैं। हमारा सारा जोर इस पर है कि हुजूर ताजदार गोलड़ा ने कादियानियत के रद्द में जितना कुछ लिखा वो सब कुछ सच्चा है, उसमें बुए गुस्ताखी नहीं है। और आपका सारा जोर इसी पर है कि कादियानियत के रद्द में जो हुजूर ताजदार गोलड़ा ने सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए लफ्ज़ खता और गलती इस्तेमाल किया, इससे वो गुस्ताख बन जाते हैं। उनका सारा इल्मी लिटरेचर गुस्ताखाना है। बात कहां तक जाती है जनाब। आज सैफ़े चिश्तियाई, शम्सुल हिदाया, मुल्फुजात मेहरिया, हदियत रसूल, इनको पढ़कर और आपकी तकरीरें सुनकर कि जनाब लफ्ज़ खता और गलती मुकद्दस हस्तियों में बोला जाए तो गुस्ताखी हो जाती है। फिर कोई फतवा लेने चला जाए चमन जमान के पास, उसने तो लिख दिया कि ताजदार गोलड़ा हो, कोई हो, शख्सियत कोई भी हो, किसी की गुफ्तगू का कोई लिहाज नहीं, ये गुस्ताखी ही है। तो जनाब आप किधर जा रहे हैं। लिहाजा 14 सदियों के इल्मी सरमाया पर रहम करें। इमोशनली ब्लैकमेल करके बात को बिगाड़ने की कोशिश मत करें।
चमन ज़मान ने गुल खिला दिए। मैंने इस तहरीर में सारा कुछ लिख दिया कि चमन ज़मान तो मान गया कि पीर मेरे अली शाह साहब गुस्ताख हैं, तो आप लोग अब क्या करेंगे? तो इन सारी बातों को छोड़ें, हकायक की तरफ आएं और जल्द ही 26 दिसंबर तक इरफान शाह का बयान सामने लेकर आएं। और अगली बात भी जहन में रखें कि ये जो इरफान शाह के बाद के मुनाजरीन हैं, इनका मुतालबा मुझसे था कि मैं इमाम जलाली ज़ीदा शरफू से लिखवा कर लाऊं। अल्हम्दुलिल्लाह लिखवा कर ला चुका हूं। बयान भी चाहते हैं तो बयान भी आ जाएगा। मिर्जा मंगोल से कंपैरिजन करते हैं तो वो तो कहता है कि बड़े बयान दे दे वीडियो, तो मैं बात करने के लिए तैयार हूं किसी को भी। तो उसका जो चैलेंज हमारे साथ था, तो हमने तो उसे यही कहना था कि इमाम जलाली ज़ीदा शरफू तैयार है, चैलेंज कबूल है, आगे बात मैं करूंगा। लेकिन आप लोग हकायक पर आएं और बात करने के लिए माहौल बनाएं और अहले सुन्नत के हकीकी नजरिए पर आने के लिए सबको तैयार करें। इंशाअल्लाह 26 दिसंबर तक हम आपके बयान का इंतजार करेंगे शाम 6 बजे तक, और शाम 6 बजे आइंदा के लाइहा अमल का भी इंशाअल्लाह भरपूर ऐलान करेंगे।